حمد و صلات کے بعد معزز صاحبین کرام، آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو گیٹ فائنینشیل فریڈم۔ کیا ایسا اسلام کے پاس فارمولہ ہے، کیا اسلامک پرنسپلز ہیں کہ اگر کوئی ان کو فالو کر لے تو وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے، اس کو فائنینشلی فریڈم مل جائے؟ وہ جو اگر پور ہے، غریب ہے، تو وہ غریب ہونے کے بجائے پیسے والا ہو جائے اور اس کا پیسہ بھی رزق حلال سے آیا ہو۔ کیا ایسا کوئی سیکرٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، جبکہ قرآن میں ہو اور حدیث میں بھی ہو، کہ کس طرح سے کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور آقا علیہ السلام کی حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ کر سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے میں نے اس پرنسپل کو نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی دیتے ہو، جو کچھ بھی اسپینڈ کر دیتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ ہے کوئی کہ جو اللہ کو دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریٹرن اس کو ملٹی پلائی کر کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں دینے والوں کی اگزامپل وہ ہے کہ کوئی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے اور اس بیج سے ایک پودا اگتا ہے اور اس پودے کی 7 برانچز بن جاتی ہیں اور ہر برانچ پر 100 پھول اگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو ایک دیتا ہے، میری طرف سے ریٹرن اور انویسٹمنٹ 700 ٹائم ملتا ہے، 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر یہ بات قرآن کی آیت ہم سن رہے ہیں، ٹرانسلیشن سن رہے ہیں، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے امیجن کریں، ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے کہ میرا اپنا بینک ہے، میں بینک ہولڈر ہوں، بینک کا مالک ہوں، اور دنیا بھر میں کسی بھی بینک میں چلے جاؤ، سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ، اور ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے 12%، 7%، 4%، 3%، مگر ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر بولے کہ میرے بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے 700 ٹائمز، یعنی آج کوئی 1000 شیلنگ بینک میں ڈپوزٹ کروائے، آفٹر 1 ایئر 700,000 اس کو ملیں گے۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنی جیبیں خالی کر دیں گے، بولیں گے یہ بھی لے لے بھائی، یہ بھی لے لے، گھر سے بھی لے کر آتا ہوں میں۔ ایسا اچھا بینک کہ جہاں ڈپوزٹ کرواؤ تو 700 ٹائمز بڑھ کر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بینک بنایا ہے، ایک بینک ہے، اس کے اندر 700 ٹائمز بڑھ کر ملتا ہے، اور اس بینک کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ بینک ہے اللہ's بینک، اس کا نام ہے اللہ کا بینک ہے یہ۔ اور اس میں اگر میں اور آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور ڈپوزٹ کروائیں، میرے کہنے پر نہیں، قرآن ہے جس کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر جو ایمان لایا ہے وہ اس کتاب کو سچا جانتا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے، کوئی سیلنگ میتھڈ نہیں ہے کہ بینک والے جو ہے اپنے پاس ڈپوزٹ زیادہ لینے کے لیے کچھ بیچ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں سے پرومس کر رہا ہے کہ تم اللہ کے بینک میں جمع کرواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 ٹائمز بڑھا کر دے دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس بات کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی جو فلو ہے، فلو آف انکم، وہ ختم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے تو آگے دیتا جا، دیتا جا، میں بھی تجھے دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ واللہ هو الغنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، رچ ہے، جنرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب اللہ اگر کسی چیز کا وعدہ کرے تو ہمارا جو فیتھ ہے نا وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر میں اور آپ کہہ دیں نا کہ آج 1000 شیلنگ دو، 1 سال کے بعد 700,000 لے لینا، اور اگر $1000 دو تو $700,000 لے لینا، ہم سارے گھر پہ جا کے جتنی بھی جمع کنجی ہے
جتنے بھی ڈپازٹ ہے سب دینے کو تیار ہو جائیں گے. ہیومن بینگ کا پرومس ہے, بینک والے نے کہا ہے کہ اتنا اچھا ریٹرن دیتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سالوں پہلے کہہ دیا کہ میرے بندے تو خرچ کرنا سیکھ, میں تجھے دوں گا. ہماری جو مینٹلٹی ہے نا وہ پور مینٹلٹی ہے, ہم غریب ہیں, ہم خرچ نہیں کرتے. ہم کیوں خرچ نہیں کرتے, کیوں نہیں دیتے؟ یہ اسکیرسٹی مائنڈ کہلاتا ہے کہ وی آل آر فیئرفل. ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ریسیشن چل رہا ہے, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا فیوچر, کیا ہونے والا فیوچر میں, ہم کچھ نہیں کہ سمجھتے. جتنا زیادہ ہو سیو, سنبھال کے رکھو, خرچہ نہیں کرو, بچا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ جو ڈرا رہا ہے, ریسیشن سے ڈرا رہا ہے, فقر و فاقت سے ڈرا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے, فیئرفل کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غریب ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پور ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکو. اور تم کو یہ شیطان بری باتوں کا حکم بھی دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے اپوزٹ فرمایا واللہ, ادھر الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعیدکم, اور اللہ بھی ایک پرومس کر رہا ہے تم سے, اللہ بھی ایک پرومس کر رہا ہے تم سے, مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرومس یہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تم کو اپنے پاس سے زیادہ عطا کرے گا. اب دو ہیں, ڈیول ہے, شیطان ہے. وہ کہتا ہے کہ بی فیئرفل, فیوچر کے بارے میں سوچ, جمع کر, ڈپازٹ رکھ, سیونگ اکاؤنٹ کھلوا, اپنے جیب میں رکھ, خرچ مت کر, غریب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں. شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تو خرچ کر, میرے فضل سے تجھ کو اور ملے گا. اب ہمارا حال کیا ہے, کیونکہ ہم دنیا کے بہت قریب ہے, یہ جو فزیکل ورلڈ ہے, ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملا تو کیا ہوگا, ہمارے پاس نیکسٹ ایئر اگر ہم نے کوئی سیونگ نہیں کی تو ہمارا کیا بنے گا. اس طرح کی جو تھاٹس آتی ہے نا, اس کی وجہ سے فقر کی فیلنگ آتی ہے, غربت کی فیلنگ آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندے تو میری طرف دیکھ, میں غنی ہوں, تمام آسمان و زمین کے خزانے میرے پاس ہیں, اگر مجھ پر ایمان لایا ہے تو میری بات مان, انفق, خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم جو غریب ہیں یا پور ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے ہم میں سے بہت سارے ایسے جن کو نوازا اور رچ ہو, مگر اگر ہم غریب ہیں تو کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ ہم فیئرفل ہیں. ہماری جو مینٹلٹی ہے وہ اسکیرسٹی ہے, ڈرے رہتے ہیں کہ بزنس ختم نہ ہو جائے, جاب سے نہ نکال دیا جائے, فیوچر کس نے دیکھا ہے, بچا لوں, سیو کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. جب ریسٹورینٹ پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, فیملی کو لے گئے, وہاں پر بیٹھے ہوئے مینیو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, تجھے کیا چاہیے, تجھے کیا چاہیے, نہیں 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 یہ تو 1300 کا, یہ نہیں چلے گا, کوئی 500 والی ڈش لے لے. ڈرے ہوئے, ریسٹورینٹ گئے ہیں, فیملی کو لے گئے, مگر وہاں بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کم سے کم خرچ ہو جائے. یہ جو کم سے کم خرچ کا انداز ہے نا, اگر تو آؤٹ آف فیئر ہے, یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. مذہب اسلام میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں, آؤٹ آف فیئر نہیں, کیونکہ جس اللہ نے آج روزے دیے کل وہ بھی دے گا, کل بھی دے گا. ڈرتے کس بات سے ہیں؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ کا نبی وہ دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. اینجلز اور فرشتے یہ ویزیبل ہیں مگر ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اللہ کا نبی دیکھتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا, میرے صحابہ ہر روز جیسے ہی صبح ہوتی ہے ینزل فیہ ملکانی, آسمان سے 2 اینجل اترتے ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے 2 فرشتے اترتے, اور وہ صبح صبح اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے فرشتے کی دعا مقبول ہے 100%, نو ریجیکشن. فرشتہ اگر دعا کر دے اللہ تعالیٰ 100% دعا قبول کرتا ہے. فرشتہ کیا دعا کرتا ہے, اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو اور بڑھا کر دے دے. اللہم اعطی ممسکا تلفا, یا اللہ آج اگر کوئی بچا کے رکھے ڈر کی وجہ سے, فیئر کی وجہ سے, اس کے مال کو تباہ کر دے. اب یہ اسلامک تعلیمات ہیں. اگر میں غریب ہوں تو لیٹ می تھنک, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ڈرا رہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا, میں نے اگر کسی کو دے دیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کی ہیلپ کر دی, تو کہیں ایسا نہ ہو میں غریب ہو جاؤں اور میں روڈ پر آ جاؤں, فٹ پاتھ پر آ جاؤں, گھر کا رینٹ کون دے گا, کھانا پینا کون کرے گا. یہ تھوٹس آتی ہیں اور اب ڈر جاتے ہیں.
اور اس فیئر کی وجہ سے پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. سانپ بیٹھے تو قریب نہیں آنے دوں گا, خود بھی نہیں اٹھو گا, کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا. مگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو اوڑھ دے, یا اللہ اس کو اوڑھ دے. اور جو خرچ نہیں کرتا, فرشتہ کہتا ہے یا اللہ مال ضائع کر دے, اس کا ضائع کر دے. اب فرشتے کی دعا 100% قبول ہے. اگر ہم اس طرح سے سوچنے لگے کہ میں دینے والا ہوں یا روکنے والا ہوں, اگر تو میں روکنے والا ہوں تو شاید یہی ریزن ہے کہ میں ابھی تک غریب ہوں, میں ابھی تک پور ہوں, میں ابھی تک جاب کر رہا ہوں, ڈرا رہتا ہوں کہ باس میرے کو پروموٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, میرا بزنس چلتا ہی نہیں ہے, بزنس شروع کرتا ہوں پھر پریشان, بزنس شروع کرتا ہوں پھر پریشان. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کبھی اس طرح سے سوچا کہ کئی ریزن یہ تو نہیں کہ میں ڈرا رہتا ہوں؟ اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو دینے کے لیے تیار ہے, مگر دیں گے کب؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اللہ دے تو میں دوں نا بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں بھی دے دوں گا. اچھا کتنا دے, ہاؤ مچ, دیٹ از دا کوشچن. کتنا ہے وہ اسپیسیفک اماؤنٹ کہ جس اماؤنٹ کو پانے کے بعد تم دینا شروع کرو گے. جب ہم چھوٹے تھے 10 شلنگ بھی کافی ہوتے تھے, جیسے جیسے بڑے ہوئے 100,000 بھی کم, 1 ملین بھی کم ہوں گے. کتنی اماؤنٹ ہے کہ جس کو ملنے کے بعد آپ یہ کہو گے ناؤ آئی ایم رچ, اور میں دینا شروع کروں گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو تو میں دوں, مگر قرآن اور حدیث کا پرنسپل الگ ہے. قرآن و حدیث کہتا ہے دے تو لے, پہلے دے پھر تجھے ملے گا. دیکھو بینک میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس $1,000 ہے, بینک والے نے پرومس کیا ہے کہ یہ $1,000 آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دو, مجھے دے دو. آپ کے پاس سے گئے, آپ زیرو ہو گئے, $1,000 دے دیے. اس نے پرومس کیا کیا ہے 1 سال کے بعد 3% ملے گا. تو ہم زیرو ہوئے اور پھر بینک نے دیا. یہ میں بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, سود حرام ہے, مگر سمجھا رہا ہوں کہ جب بینک والے کو ہم نے دیا تو ان ریٹرن ہم کو کچھ ملا. اللہ تعالیٰ کا پرنسپل بھی یہی ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے چاہیے تو پہلے دو, پہلے اپنی جیب خالی کرو, اپنی بوریاں خالی کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو فارمنگ کرتے ہیں نا, فارمنگ, ان کے پاس گنیاں ہوتی ہیں, اس میں بیج ہوتے ہیں, سیڈز. یہ سمجھ لیں پھوکو ہے, آپ نے 1 kg سیڈز خریدے, وہ 1 kg سیڈز آپ کی پھوکو میں ہے, آپ فارمنگ کر رہے ہیں, آپ نے وہ سارے کے سارے سیڈز زمین کھود کے زمین میں ڈال دیے. ناؤ یو ہیو نتھنگ, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, یو آر زیرو, آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. مگر جیسے ہی کچھ ٹائم گزرتا ہے, 4 months, 6 months, 1 year, 2 year, اب جو ہے کراپ اگنا شروع ہو جاتی ہے, کھیتی اگنا شروع ہو جاتی ہے. اسی کھیتی کو پھر آپ کاٹتے ہو, کاٹنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کر جاتے ہو. اگر آپ نے $1,000 انویسٹ کیے تھے, اب جب آپ اس کو سیل کرتے ہو تو وہ مور دین $1,000 ملتے ہیں آپ کو, ہے کہ نہیں؟ بزنس اسی کا نام. ہم پہلے لگاتے ہیں, پھر ریٹرن آف انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ریٹرن کیا ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں نا, تو اللہ سے ایسی ڈیل نہیں کرتے. ہم اللہ سے ڈیل اپوزٹ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تو پہلے دے پھر میں دوں گا. ہم کہتے ہیں لا, نو, پہلے تو دے, پہلے تو مجھے ملینر بنا دے, پہلے مجھے بلینر بنا دے, پہلے مجھے رچ بنا دے, میں اس کی طرح ہو جاؤں, میں اس کی طرح ہو جاؤں, میں اس کی طرح ہو جاؤں, پھر میں دینا شروع کروں گا. ہماری الٹی منطق ہے, اسی وجہ سے آج تک غریب ہیں. اگر دینے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ دعا کر رہا ہے یا اللہ اس کو اور عطا کر, اس کو اور عطا کر. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ, یہ واقعہ یاد رکھیے گا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی وائف نے آٹا گوندا تھا, ابھی آٹا روٹی بنانے کے لیے, تو آپ برابر میں کسی نیبر کے پاس گئی آگ لینے کے لیے, تو پیچھے سے ایک سائل آ گیا مانگنے والا, اور اس نے اللہ کے نام پہ سوال کر دیا. تو حبیب اجمی کچن میں گئے, وہ جو آٹا رکھا ہوا تھا نا, گوندا ہوا آٹا, وہ سارا کا سارا اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد وائف آ گئی, اور وائف تو سب کی ایسی ہوتی ہے, وہ آ کر کہنے لگی آٹا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ کیا کیا؟ مجھے بھوک لگی ہے, تمہیں بھوک لگی ہے, اور تم نے سب دے دیا. فیتھ, ایمان, 2 ہیومن بینگ ہیں, ایک میل ایک فیمیل. ایک کہہ رہی ہے یہ کیا کر دیا, دے دیا سب, کھائیں گے کیا؟ اور ایک ریلیکس ہے, کہتا بیٹھ جاؤ, صبر کرو, اللہ کا وعدہ ہے, 2 واپسی دوں گا. تھوڑی ہی دیر گزری, دروازے پر نوک ہوا, سامنے ایک بندہ کھڑا تھا, اس صحانی کے اندر گوشت بھی تھا, سالن بھی تھی, اور پکی ہوئی چپاتی تھی. وہ لے کر آتا ہے, کہتا ہے حبیب یہ میری طرف سے تحفے کے طور پہ قبول فرما لو. انہوں نے لیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ دیکھ تو صحیح, ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالن بھی دے دیا اور روٹی بھی پکا کر دی ہے, چپاتی بھی بنا کر دی ہے. پہلے تو خرچ کر, زیرو ہو جا, پہلے تو زیرو ہو جا, پھر اس زیرو سے پہلے 1 اللہ تعالیٰ خود ہی لگاتا چلا جائے گا.
یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ملے تو ہم دینے والے بنیں گے. حالانکہ قرآن وجہ فرقان حمید میں ایسا نہیں ہے. یہ جو پیسہ ہے نا، یہ جن لوگوں کو آپ پیسے والا سمجھتے ہیں نا، رچ سمجھتے ہیں، کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، کسی کی بھی پڑھ کر دیکھیں، آپ موسٹلی دیکھیں گے شروع میں یہ اسٹرگل کرتے ہیں، مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ اوپر جاتا ہے اور یہ ڈونیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، ان کا پیسہ اسکائی راکٹ ہو جاتا ہے. یہ تیزی کے ساتھ اوپر جاتا ہے، تیزی کے ساتھ. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کے گوگل پہ جا کر دیکھ لو. جیف بیزوس، امیزون کا مالک، $151 بلین ہے اس کے پاس. $151 بلین ہے اس کے پاس. دنیا کا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، یہ شخص ابھی 2023 میں اس نے 2.4 بلین ڈونیٹ کر دیے. ڈونیٹ کر دیے. یہ ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ کو لگا ہوگا پہلے یہ پیسے والا بنا تو ڈونیٹ کیا ہے. نہیں، یہ پہلے ڈونیٹ کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسکائی راکٹ کرتا ہے. ان کی سکسیس بہت تیز ہو جاتی ہے. پہلے سلو چلتے ہیں، مگر جب دینا شروع کرتے ہیں نا. 1994 بل گیٹس ابھی شروعات ہی کر رہا ہے اپنے بزنس کی. شروعات کر رہا ہے، ڈالر گن گن کے خرچ کرتا تھا، گن گن کے خرچ کرتا تھا. مگر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دینا شروع کرتا ہے. اور میں آپ کو اسلام کی بات نہیں کر رہا. دیکھو اسلام کی بات اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ابن آدم، جو بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کا رول ہے اس پلانٹ کے لیے. اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھے اور دوں گا. بل گیٹس نے خرچہ کرنا شروع کیا، $50 بلین ڈونیٹ کر دیے. ہم کہیں گے ہم بھی کریں گے، مگر ہمیں 100 بلین پہلے ملے، ہمیں پہلے 100 بلین ملیں گے پھر کریں گے. مگر ایسا نہیں ہے. آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، یہ ڈے 1 سے دینے والے بنے تھے. جب ان کا ہاتھ اوپر تھا، ان کی مینٹلٹی بن گئی تھی کہ آئی ایم آلریڈی رچ، میرا کنیکشن میرے اللہ سے ہے، اور ہی از رچ. اس نے مجھ سے پرومس کیا ہے تو خرچ کر، تیرا پیسہ ختم نہیں ہوگا، تیرا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آئے گا، ہمیشہ تیرا ہاتھ اوپر رہے گا. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھا، دینا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو کبھی نیچے نہیں کیا. اور اگر آپ دور مت جائیں، اپنی اگزامپل لیں. اگر آپ زکات دیتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں ان سے بات کریں، آپ یاد کریں پہلی مرتبہ آپ نے زکات کتنی دی تھی؟ فرسٹ ٹائم کتنی زکات دی تھی؟ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم جو زکات دی تھی آپ کو یاد ہے 10 ایئرز پہلے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہر سال زکات دی ہوگی اور پچھلے سال سے زیادہ ہی دی ہوگی. ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے پچھلے سال زکات دی ہے تو اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ دی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم زکات دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پیسہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور کوئی زکات دینے والا مجھے اپنی زندگی میں ایسا نہیں ملا کہ جس نے زکات دی ہو پوری اور اگلی مرتبہ وہ زکات نہ دے سکا ہو، بلکہ پچھلے سال سے زیادہ ہی زکات دیتا ہے. اسی طرح جو ڈونرز ہوتے ہیں، جو کسی بھی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، کسی بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، آٹومیٹک بزنس رن ہوتا ہے ان کا. آپ کو کوئی ایسا ڈونر نہیں ملے گا، یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، بہت بڑا چیلنج ہے. جو ڈونیشن دیتے ہیں نا، جو ڈونر ہیں، چیلنج کر رہا ہوں کہ جو ڈونر ہیں جس نے پچھلے سال دیا ہے وہ اس سال بھی ضرور دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہو کہ جس نے پچھلے سال دیا ہو وہ اس سال نہ دے. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ جس نے پچھلے سال نہیں دیا وہ ابھی بھی نہیں دے گا. جس نے پچھلے سال نہیں دیا ابھی بھی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ پچھلے سال بھی نہیں تھے، ابھی بھی نہیں ہے. سمپل. پچھلے سال بھی غریب تھا، ابھی بھی غریب ہو. یہ مولانا لوگ اگر بولتے ڈونیشن دے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے مولانا اپنی جیب کے لیے مانگ رہا ہے. میں نہیں دوں گا. مت دے. پچھلے سال تو نے نہیں دیا، آج بھی نہیں دے، 10 سال کے بعد بھی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ تیرے پاس ہوگا ہی نہیں. کیونکہ دے گا تب کہ جب تو دینا شروع کر دے. آج ہی بھلے کچھ بھی ہو، دینا شروع کر دے. جو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. اور کیسا سسٹم ہے؟ انویزیبل سسٹم بتا رہا ہوں. انویزیبل ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ آپ سنیے گا، یاد رکھیے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، خاص طور پہ جو بزنس کرتے ہیں، جو کسٹمر کا انتظار کرتے بیٹھے رہتے نا، ویسے بولتے ریسیشن آ گیا مولانا. 40% جو ایکسپینس آف لائف ہے کینیا میں بڑھ چکا ہے. کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ اکنامسٹ ہے، اس نے کہا کہ 40% خرچہ زیادہ ہو گیا کینیا میں، لائف اسٹائل مہنگا ہو گیا. رو رہے لوگ، کسٹمر نہیں ہے، کلائنٹس نہیں ہے، بزنس نہیں ہے. مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے پروفیشن میں، آپ کی لائن میں کہ وہ ہر دن ترقی کر رہا ہے، ہر دن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے شاپ پہ کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے. اگر ہے تو کوشچن یہ ہے کہ سیم سٹی، سیم لائن، سیم پروڈکٹ، ریزن کیا ہے کہ آپ کسٹمر کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس کے پاس رش لگا ہوا ہے، اس کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، وہ سیل پہ سیل کیے جا رہا ہے. چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، آج لاکھوں بنا لیے. آپ نے کیسے وہ بھجیا بٹاٹا بیچنے والی عورتوں کو دیکھا ہوگا، کیسا چلتا ہے کبھی کسی کا کاروبار. مہامری بیچنے والی ہوتی ہے، کیسا پیسہ بناتا ہے. کیا فرق ہے؟ ایک اتنے اچھے انداز میں کاروبار شروع کرتا ہے،
اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, اس نے پیسہ لگایا ہے, مگر اس کا کاروبار نیچے آ رہا ہے. اگر ایک بالکل روڈ پہ فٹ پاتھ سے شروع کرتا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے. کیا ہے یہ انویزیبل سیکرٹس ہیں جو نظر نہیں آتے. آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث ذرا یاد رکھیے گا اور سنیے گا. حدیث کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل بفلاۃ, ایک مرد تھا صحرا کے اندر کھڑا ہوا تھا, ڈیزرٹ میں. فسمع صوتا من السحاب, ایک آواز آئی. آواز کیا تھی؟ اسقی حدیقۃ فلان. آواز آ رہی ہے, بادل کو کوئی حکم دے رہا ہے کہ اے بادل جا اور وہ جو فارمر ہے جس کے پاس گارڈن ہے وہاں پہ جا کے بارش کا پانی برسا دے. اب انہوں نے یہ آواز سنی تو حیران ہو گئے کہ آواز تو ہے مگر بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا, بول کون رہا ہے نہیں پتا. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بادل تھا جو ان کے سر کے اوپر تھا وہ کہیں جا رہا ہے, تو یہ اس بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھو تو صحیح بادل کہاں جا رہا ہے, یہ کلاؤڈ کہاں جا رہے ہیں. وہ بادل ایک پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر جا کر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جو پانی پہاڑ سے بہتا بہتا نیچے آ رہا تھا تو ایک نالا تھا جو پانی اپنے اندر لے کر کہیں جا رہا ہے. تو یہ جو شخص تھا آقا علیہ السلام فرماتے اس نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا کہ پانی جا کہاں رہا ہے. ساتھ ساتھ چلتا رہا, ساتھ ساتھ چلتا رہا, ساتھ ساتھ چلتا رہا. آگے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ اس پانی کو اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے, بس یوں پکڑ پکڑ کے پانی کھیت میں ڈال رہا ہے. تو یہ جو شخص تھے جو کہ اتنی لمبی جرنی سے طے کر کے یہاں تک پہنچے تھے, ان کو سلام کیا اور کہا کہ مسموکا, تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے سنا تھا کہ جا فلاں شخص کے گارڈن کو پانی سے سیراب کر, وہی نام بتایا اس نے. یہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس فارمر نے پوچھا کہ لما تسألنی عن اسمی, تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے, کہ نام کیوں پوچھا ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے آواز سنی تھی اور بادل کو حکم ہوا کہ پانی برسا, بادل نے پانی برسایا, وہ پانی میں نے دیکھا کہ اس طرف آ رہا تھا, میں ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہاں پر میں نے تمہیں دیکھا ہے, تم صرف کھڑے ہو کر آتے ہوئے پانی کو اپنے کھیت میں ڈال رہے ہو. تو تم کیا ایسا کام کرتے ہو کہ انویزیبل فورسز تمہارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے, پانی چل کر آ رہا ہے. اس نے جو جواب دیا, آقا علیہ السلام بتا رہے, میں نہیں کہہ رہا بھائی, آقا علیہ السلام پر تو ایمان ہے, ان کے امتی ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, صادق اور امین ہے, اور وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے. آقا علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں, مجھے جو بھی انکم ہوتی ہے اتصدق بثلثہ, 33% میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. جگرا چاہیے, حوصلہ چاہیے, 33% اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. وآکل انا وعیالی بثلثہ, اور جو ریمیننگ 33% ہے وہ میرے پرسنل ایکسپینس ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, اور جو ریمیننگ 33 ہے اس کو میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے انویزیبل فورسز کو تیرے بزنس کو ترقی کرنے کے لیے پیچھے لگا دیا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شاپ پر بیٹھے ہوں, کسی کا سیل نہیں ہو رہی, آپ کی سیل ہو رہی ہے, کسٹمر چل کر آ رہا ہے؟ کیا ایسا پاسبل نہیں کہ شاید اینجلز اس کو بولتے ہوں گو دیئر اینڈ بائی فرام ہم, جا وہ بیٹھا ہوا ہے اسی سے جا کے خریدنا ہے, اسی کی سیل ہونی چاہیے آج, اور لائن لگ جائے, قطار در قطار لوگ آ رہے ہیں, آپ بھی پریشان بیٹھے ہو کیا رہا ہے؟ ہر تو سیم پروڈکٹ دوسرا بھی بیچ رہا ہے, میرے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ پھر آپ کو ہو سکتا ہے جواب ملے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی ہے. یہ پارٹنر کا وقت اللہ کے لیے یوز نہیں کیا جاتا, مگر ان دس سینس کہ جو آپ کی انکم ہے اگر اس کا ایک پورشن اللہ کی راہ میں دے دو تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے پارٹنر بنا لیا. اور یاد رکھو جب دو پارٹنر ہوتے ہیں, دو پارٹنر ہو, ہر پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ بزنس گرو کرے. اب جب آپ نے اپنے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہے گا؟ بزنس اللہ کا ہو گیا, بزنس آپ کا نہیں رہا, اب اللہ کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی چاہت ہوگی کہ یہ گرو کرے, یہ ترقی کرے, اس کو خوب سیل ملے. تو جب اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہی کرتا ہے کوئی تو اس کا بزنس گرو کرتا ہے, اس کا بزنس بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کر سکیں, ویری ڈیفیکلٹ ہے, مگر جنہوں نے کیا ہے ان کو رزلٹ ملا ہے. اسی پلانٹ کی بات کر, جنہوں نے کیا ہے ان کو رزلٹ ملا ہے. چلو 33% نہیں, کیونکہ ہم تو فیئرفل ہے نا, ہم ڈرے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری اسکلز ہے, میرا ٹائم ہے, میری انرجی ہے, میں کر رہا ہوں. ہم نہیں کر رہے, ہمارا کام تو صرف ایکشن لینا ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیسے ہی لوگ ہیں, اب غور تو کوئی چھوٹا سا ایکشن کوئی لیتا ہے راتوں رات بلینئر بن جاتا ہے. 2013 میں انسٹاگرام بنانے والا زیرو تھا, واٹس ایپ بنانے والے زیرو تھے, مگر ود ان 7 to 5 years بلینئر بن جاتے ہیں. ہم ابھی تک روتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ یار $1 بلین کہتے کس کو ہے, ہم نے ڈریم میں بھی کبھی نہیں دیکھا, مگر 7 سال کے اندر 5 سال کے اندر لوگ بلینئر بن رہے ہیں. کیوں؟ یہی پلانٹ پر رہتے ہیں.
مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سوچتے ہوں جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ اس طرح کے ایکشن لیتے ہوں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے، بیان اگر سنا خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے کہ یار میں کروں گا، میرے آئی ڈونٹ کیئر، مگر یہ جو وائف ہے نا یہ ڈراتی رہتی ہے، کیا کر رہے ہو، اتنا خرچہ، اتنا سارا ڈونیشن دے رہے ہو، تھوڑا سا دے دو، کوئی اور بھی تو دے، تم ہی دیتے رہو گے کیا، ہر دفعہ تم ہی کھڑے ہو جاتے ہو، ہر دفعہ تم ہی دیتے ہو۔ اچھا جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں یہ بھی بڑی ٹینشن ہے، بچوں کو مزے چاہیے، باپ کے پیسے پہ عیاشی کرنی ہے، باپ دے رہا ہے، یہ بچے آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں بابا اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہو، ارے بھائی کسی اور کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، یہ دے دو، کچھ کم کر دو، بہت زیادہ ڈونیٹ کر رہے ہو آپ۔ یہ فیئر فل لوگ ہوتے ہیں، تو سم ٹائم بندہ دینا چاہتا ہے مگر ہماری فیملی ممبرز آ کے ہی روکتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے خرچ کیا اور تم غریب ہو جاؤ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ سمپل ہے، پہلے خرچ کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایک ریسرچ میں نے پڑھی، دنیا میں جتنے بھی بلینئر ہیں، جتنے بھی بلینئر ہیں ان پہ ریسرچ ہوئی، ان کی 3 کامن ہیبٹس ان لوگوں نے فائنلائز کی، 3 کامن ہیبٹس۔ نمبر 1، یہ سب کے سب ایکسرسائز کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ سب کے سب میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ سب کے سب ڈونیشن دیتے ہیں، یہ سب ڈونیشن دیتے ہیں، جتنے بھی بلینئر دنیا میں نا سب ڈونیشن دیتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ اپنے آپ کو بلینئر آج سے سمجھنے لگ جائیں اور آپ کا دینے کا انداز ایسا ہو، آپ بلینئر نہیں ہیں مگر جس کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہی ہوئی ہے وہ خلاق عالم ہے، قادر مطلق ہے، غنی ہے، وہ سارے کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس جو انکم ہے، جو فلو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہو تو کیا آپ دیکھتے ہوئے ڈرو گے؟ یار میرے کو کیا ٹینشن ہے، مجھے کیا جاتا ہے، میں دوں گا، کیونکہ میں جب دیتا ہوں تو میرا بزنس بڑھتا ہے، میرا کاروبار بڑھتا ہے، میری روزی روزگار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو فائنینشیل فریڈم تھرو چیریٹی، تھرو ڈونیشن، تھرو صدقہ، یہ وہ سیکرٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ کر کے دیکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے سوری ٹو سے ہم یہاں مجلسوں میں آ کے بیٹھ گئے، آج ہماری ماشاءاللہ 11ویں مجلس ہے، 10ویں مجلس ہے، نیاز بھی کھائی ہوگی، مگر ہم میں سے بہت سارے ایسے ایک شیلنگ نہیں دیتے، آئیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پھر چلے جائیں گے، آئیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پھر چلے جائیں گے، آئیں گے بیٹھیں گے پھر چلے، نہیں میں نہیں دوں گا، میں صرف لوں گا۔ او بھائی پچھلے سال بھی لے رہے تھے، پچھلے سال بھی لیا مگر دینے کے قابل نہ تھے، اس سال بھی لیتے رہے، آج بھی دینے کے قابل نہیں ہو، اگلے سال بھی ایسا ہوگا، آؤ گے کھا کے چلے جاؤ گے، دے نہیں سکو گے۔ کیوں نہیں دے سکو گے؟ کیونکہ دینے کا ذہن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں پوئر ہوں، میں غریب ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ وہ دے گا، یہ زیادہ بڑا بزنس مین ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، یہ دے گا، یہ میں نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے دیا تو ہے نا، کوئی بھوکے ننگے تھوڑے ہی ہیں، مگر ہم 300 شیلنگ بھی جیب سے نہیں نکالتے، 100 شیلنگ بھی نہیں نکالتے، بولتے نہیں 100 بھی جیب میں ہی رہ جائے، یہ نکل نہ جائے کسی طرح، آپ رکھو جیب میں، رکھو، پھر یہ 100 ہی رہیں گے، پھر آپ 100 میں سے 10 شیلنگ نکال کر دو، اس انٹینشن سے دو کہ اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کو میرے پارٹنر بنایا، اللہ سے بات کر کے دو، مولا میں نے سنا ہے کہ میں 10 شیلنگ دوں گا 700 ٹائمز بڑھ کر ملے گا، میں 10 شیلنگ دے رہا ہوں تیری راہ کے اندر، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں قرآن پر ایمان لایا، میں حدیث پر ایمان لایا ہوں، میں 10 شیلنگ دے رہا ہوں، مولا مجھے دنیا کے اندر اچھا ریٹرن چاہیے اور مجھے مل کر رہے گا۔ اگر ایسے بلیفس ہوں، ایسا فیتھ ہو، اب دیکھو کس طرح سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے۔ آپ کو 100 شیلنگ دینا، 100 دے دو، آپ 500 دے سکتے ہو 500 دو، 1000 دے سکتے ہو 1000 دو، 100,000 دینے والے بنو تو صحیح، 1 ملین دو یار، آپ ڈرتے کس بات سے ہو؟ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ نے 1 ملین اگر دیا بھی ہے، کس کو دیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی فقیر کو صدقہ دیتا ہے نا، فقیر کو اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بظاہر تو فقیر کا ہاتھ ہے مگر فقیر کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں وہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کو دیا ہے، اللہ کو دیا ہے، وہ کون؟ خالق مالک ہے، تمام پلانٹ کے تمام یونیورس کے خزانے اس کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی جو اللہ کے بینک میں انویسٹ کرے، ہے کوئی جو اتنا حوصلہ رکھے کہ میں دوں گا مجھے واپسی ملے گا، ہے کسی کا ایسا ایمان کہ میں دے کر پیسے والا بنوں گا، بچا کر نہیں، بچا کر پیسے والا نہیں، خرچ کر کے پیسے والا بنوں گا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر ایسے ہی شخص کو ہم اتنا دیتے ہیں کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، وہ گن نہیں سکتا۔ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جن کے پاس گننے کے لیے مشینیں رکھی ہیں، پیسے گننے کے لیے، وہ روز گن بھی نہیں سکتے، بولتے گنے کیسے؟ مشینیں رکھتے ہیں کہ یار یہ اتنا آ رہا ہے بھائی، مشین 3 4 مشینیں رکھتے ہیں کہ پیسے گنے، کبھی جا کے پوچھو ان سے۔ آپ کو میں سیکرٹ بتا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہوگا، کئی گھروں میں راشن ڈلوا رہا ہوگا،
کہ ہاسپٹل میں خرچہ کر رہا ہوگا, کسی بیوہ کی شادی کروا دی ہوگی, کسی بچی کی شادی کروا دی ہوگی, یتیموں پہ خرچ کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسا کام وہ ضرور کر رہا ہوگا کہ جس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے رہا ہے کہ پیسے کاؤنٹنگ کی مشین رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے ان کا یہ سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دیتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, پیسے والے تھے, بزنس کرتے تھے, محدث ہیں, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے مولانا تھے عبداللہ بن مبارک. آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جب بھی ڈونیشن دیتے نا, صدقہ کرتے, تو آپ علماء کو, دین کے اسٹوڈنٹس پہ خرچ کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو, کسی بیوہ کی شادی کروا دو, کسی غریب کی مدد کر دو, یہ کیا تم سارا کا سارا ڈونیشن ہے وہ علماء کو اور دین کے طلباء پہ خرچ کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں کہا میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ انبیاء کے بعد میری نظر میں اس دنیا میں سب سے افضل مخلوق یہ علماء اکرام ہیں, دین کے طلباء ہیں, میں ان پہ خرچ کروں. یہ خرچ کرتے تھے, پیسے والے بھی تھے. آج میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں, امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, he was a rich person, پیسے والے تھے. کیسے پیسے والے تھے؟ اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے یہ لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ, he was a rich person, یہ ایسے مولانا تھے کہ لوگ جب آتے تھے تو یہ قرضہ دیا کرتے تھے. یہ وہ مولانا نہیں تھے کہ لوگوں سے قرضہ لے کر مسجد چھوڑ کے چلے جائے. یہ وہ مولانا تھے کہ جو دوسروں کو قرضہ دیا کرتے تھے. کہاں سے آتا تھا پیسہ؟ مولانا بھی تھے, دین کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. امام ابو یوسف آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میرے استاد صاحب نے 20 سال تک میرے گھر میں ہر مہینے راشن ڈلوایا تھا. 20 سال تک میں پیسے نہیں کماتا تھا, مجھے پڑھنے کا شوق تھا, میری انکم نہیں تھی, میرے استاد نے 20 سال تک میرے گھر میں ہر مہینے راشن ڈلوایا ہے. کہہ رہے چپل چوری ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفی خیرا منہا. یا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ ہی لینا چاہیے. بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ دینے والے بنیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. آپ اچھا کس کو دیں, دیٹ از اندر کوشچن, کس کو دیں؟ میں نہیں کہہ رہا مجھے دو, بھائی میں کہہ ہی نہیں رہا, میرا سارے کے سارا بیان سن لیا آپ نے, میں نے آپ کے فائدے کی بات کی ہے. یو وانٹ ٹو بیکم رچ, اسپینڈ دا منی ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ از سیکرٹ. بس آپ آج سے سوچو کہ یار میں اگر واقعی میں یہ مان لوں مولانا کی بات, چیلنج کر لیں اپنے آپ کو, اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت کر لیں, بولے یار مان لیتا ہوں مولانا کی بات, اتنے عرصے سے غریب چلا آ رہا ہوں, پیسے تو آج بھی نہیں ہے, مولانا کی بات مان کے دیکھ لیتا, ہو سکتا ہے بن جاؤ پیسے والا. آپ حوصلہ تو کرو, آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو کہ نہیں یار میں کر کے دیکھتا ہوں, لیٹ می سی. اگر یہ قرآن کی آیتیں ہیں, حدیث میں آقا علیہ السلام کے فرامین ہے, دنیا بھر کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ پہلے خرچ کرو اللہ اور دے گا, لیٹ می ٹرائی. آج میں کر کے دیکھتا ہوں, جو بھی میری انکم ہے, جتنی بھی آپ کی انکم ہے, اگر آپ بزنس کرتے ہو تب بھی, آپ جاب کرتے ہو تب بھی, آپ کمٹمنٹ کرو. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو 2%, اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو 1%. ہے مشکل 1%. اگر آپ بزنس کرتے ہیں نا, اب میں آپ کو اور آسان کروں, اپنا پروفٹ کا 1%, انکم کا نہیں, اپنے ٹوٹل جو پروفٹ ہوا ایکسپینسز نکالنے کے بعد, نیٹ پروفٹ کا 1% ایوری ایئر یا ایوری منتھ, جیسا آپ کو پسند ہو. اور جو جاب کرتے ہیں وہ تمام تر جو ٹیکسز وغیرہ کے بعد ان کے پاس نیٹ سیلری آتی ہے نا, اس کا 2%. مجھے نہیں چاہیے, کسی کو بھی دے دو, دے کر دیکھو, اگلے سال پھر مجھ سے ملاقات کر لینا. اگر آپ کا پیسہ نہ بڑھا تو جتنے پورے 12 مہینے میں آپ نے جتنے پیسے خرچ کیے مجھ سے لے لینا. میرا تو ماننا یہ ہے, آپ مجھ سے آگے لے جانا, مولانا میں نے اتنے آدھار لگائے مجھے واپس کرو, تم اپنے اللہ سے خود ہی لے لینا, میں اپنے اللہ سے خود لے لوں گا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ کر کے تو دیکھو. ساری زندگی غربت میں گزار دی, ساری زندگی روتے رہے اور روتے رہے یہ سوچ کے اللہ دے گا تو میں دوں گا. آج منطق چینج کرو, لوجک چینج کرو, میں دوں گا پہلے, میں کوشش کروں گا کہ میں دیتا چلا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میرا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. تو 1% اینڈ 2%. 1% اگر آپ بزنس کرتے ہیں, اپنے پروفٹ کا نکالتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں آگے چل کے پتہ ہے کیا کرو گے, اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ پروفٹ کا 1% نہیں, انکم کا 1% نکالنے لگ جاؤ گے. یار میرے کو اللہ اتنا دے رہا ہے, 1% دیتے, انکم کا دو گیا, پھر آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر آپ جاب کرتے ہو, میں چیلنج کر سکتا ہوں, اگر آپ کو بزنس کی طرف جانا ہے, آپ آج سے کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ میں 2% اپنی سیلری کا اللہ کی راہ میں دوں گا, اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں نے مولانا کی باتوں میں آ گیا. سمپل سی بات ہے. اگر میں آپ کو کنوینس کر رہا ہوں, اگر میں آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوں, اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسہ نکالو,
تو آپ اپنے اللہ سے بات کرو، مولا یہ مولانا کی باتوں میں آ کر میں دے رہا ہوں، تھوڑا ڈر رہا ہوں، تھوٹ آ رہی ہے نہیں دوں، مگر مولا دے ہی دیتا ہوں میں، تیرے پہ بھی تو میرا ایمان ہے نا۔ مولانا نے کون سے گھر کی باتیں بولی، قرآن و حدیث سنایا، ہمت کریں اور پھر اگلے سال مجھے ملیے گا یہیں پر انشاءاللہ۔ اگر ہماری زندگی ہوئی آپ مجھے بتائیے گا کہ مولانا ریسیشن تھا، لوگ کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے مجھے پیسہ آیا۔ میں نے پلاٹ خریدا تھا، وہ شوٹ کر گیا، اس کے پیسے اتنے سارے ہو گئے۔ میں نے فلیٹ خریدا تھا، اچھے داموں بک گیا۔ یعنی ان ایکسپیکٹڈ ویز، بزنس ہی سے آئے یہ ضروری نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ویز سے آپ کے پاس پیسہ آتا چلا جاتا ہے، اتنا آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ ہم یہاں پہ غریب رہنے کے لیے تھوڑا پیدا ہوا ہے، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہود نے گالی دی تھی، جیوز نے گالی دی تھی، کیا گالی دی تھی؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں غریب ہوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے دونوں قدرت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں لوٹاتا ہوں جیسا چاہتا ہوں، میں دیتا ہوں جیسا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ یہود نے کہا رب غریب ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے گالی ہے، مجھے غریب کہتے ہو؟ اب جن کا اللہ غنی ہو، رچ ہو، اس کے نام لینے والے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، جیب سے پیسے ہی نہ نکلتا ہو۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آخر میں صرف سجیشن دوں گا، اگر آپ کا ذہن بنا ہے دینے کا، اگر آپ کا ذہن بنتا ہے دینے کا، تو میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا۔ لائک اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو، فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جاتے ہو، تو آپ اس کو کہتے ہو نا کہ ویئر ڈو آئی انویسٹ، تو میں ایکسپرٹ مولانا ہوں اس فیلڈ کے اندر، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کہاں انویسٹ کرو، آپ کو ریٹرن وہ زیادہ ملے گا۔ وہ ریٹرن کیا ہے، زیادہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کی جو انکم ہے، جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ علماء پر اور دین کے طلباء پہ خرچ کریں، چھوڑ دیں اور سارے کام۔ دیکھو غریب کی شادی ہو جاتی ہے، بیوہ کی بھی ہو جاتی ہے، راشن بھی مل جاتا ہے، کھانا اللہ نے کھلانا ہے، آپ نے تھوڑی کھلانا ہے۔ علماء پروڈکشن چاہیے، ایسے علماء بنے، ایسے مولانا ہوں، ان کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو جائیں اور یہ فوکس ہو کر صرف دین سیکھیں، کوالیفائڈ مولانا بنے، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں، دوسرے شہروں میں چلے جائیں، دین کا پیغام عام کریں۔ جیسے عبداللہ بن مبارک کیا کرتے تھے کہ آپ سارا کا سارا جو ڈونیشن نکالتے تھے صرف علماء پہ خرچ کرتے تھے، صرف دین کے طلباء پہ خرچ کرتے تھے۔ ہمارے یہ چند اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے دارالعلوم برکات مصطفیٰ، یہ اراؤنڈ 33 اسٹوڈنٹس ہیں، بورڈنگ میں ہیں اور ڈے کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ پھر مزیرہ کے اندر بھی دارالعلوم ہے، وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں صحیح بتاؤں، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، کئی دفعہ سنی مجھ سے انجمن پریشان ہوتی ہے، ان کے پاس راشن کے پیسے نہیں ہوتے۔ آپ کے گھر میں تو سب کچھ ہو اور یہ کسی کے بچے بریانی کھانے کے لیے ترستے ہیں، پلاؤ کھانے کے لیے ترستے ہیں، ان کو صرف ہم کھانا جو دے رہے نا، بریڈ اور چائے، ونس ان اے ڈے، صرف ایک دفعہ، چائے کے ساتھ کاٹے وغیرہ مل جاتے ہیں، مگر جو فوڈ ہے لائک بریانی ہے، پلاؤ ہے، سیما ہے، مراک ہے، وہ ونس ان اے ڈے دے رہے۔ کیوں؟ وی کانٹ افورڈ، ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ ہمارا جو مہینے کا خرچہ ہے ان بچوں کی پرفارمنس کل آپ نے دیکھی، آپ ذرا آ کے پڑھ کے دکھاؤ نا مجھے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹ از نتھنگ، آپ ذرا ادھر آؤ، آپ مجھے پڑھ کے دکھاؤ سورہ ملک، پاؤں کانپتے ہیں۔ یہ بچے 15 پاروں کا کل آپ کے سامنے ایگزام دے رہے تھے، 10 پاروں کا ایگزام دے رہے تھے، 5 پاروں کا ایگزام دے رہے تھے، سورہ جزء اما کا ایگزام دے رہے تھے، سیرت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیٹ از دا ریزلٹ، آپ کے سامنے ریزلٹ آ رہا ہے، مگر پھر بھی آپ کو لگے نہیں جناب، میں تو وہ لکونی کے اندر دور گاؤں کے اندر دوں گا تاکہ میرا نام ہونا چاہیے۔ میں شعبان کے اندر ٹرک بھر کے راشن کے گنیے بناؤں گا اور وہ جنگل میں جا کر دے کر آؤں گا تاکہ لوگوں کو نظر آئے اتنا بڑا ٹرک لے کر گیا ہے۔ بھائی آپ سال میں اتنے بڑے ٹرک لے کر جاتے ہو، ان بچوں کو اپنے برابر میں رکھا ہے، مگر یہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہ کھا سکے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ تو سمپل ہے، اگر آپ کا ذہن بنے، جو دارالعلوم برکات مصطفیٰ کے 33 اسٹوڈنٹس ہیں، مزیرہ میں بھی تقریباً اتنے ہیں، میں کتنے ٹوٹل، تو یہ حافظ سلمان بتا رہے ہیں کہ 18 وہاں پر ہے، تو 33 یہاں، 18 وہاں، یہ اراؤنڈ 50 ہوگا۔ 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ کا جو منتھلی خرچہ ہے نا 8000 ہے، $50 ہو گیا مہینے کا۔ اب غور تو کرو، اس میں یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا، ٹیچر کی سیلری بھی آ گئی۔ اب آپ ہمت کریں، یہ پیچھے نظر آ رہا ہے، سب پیچھے دیکھ لیں، یہ دیکھیں وہ لگا ہوا ہے، آج دیکھ ہی لیں، یہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھر بھی چلاؤ نا تو خرچہ ہوتا ہے، یہ دارالعلوم چلتا ہے اس ایم پیسہ کے نمبر سے۔ تو آپ اگر ہمت کریں،
اگر آپ کے لیے ذہن بنتا ہو تو نماز کے بعد، میں لیڈیز بھی سن لیں مجھے اور جینٹس بھی سن لیں، نماز کے بعد حافظ سلمان کے پاس چل کر آئیں، نیت کریں اللہ سے بات کر کے، یا اللہ میں جا رہا ہوں مولانا کی باتوں میں آ کے حافظ سلمان کے پاس جا رہا ہوں اور میں کچھ لکھواؤں، ان کے پاس آ کر اپنا نام لکھوا دیں اور ایک اماؤنٹ بول دیں کہ حافظ سلمان مجھے ہر مہینے اس ڈیٹ کو ریمائنڈر بھیج دینا، یہ میرا نام ہے، یہ میرا نمبر ہے، اور اتنی اماؤنٹ کا میں آپ سے نہیں اللہ سے پرومس کر رہا ہوں۔ یہ ایک لسٹ بنائیں گے، میں ان کو بولوں گا اوپر لکھے پارٹنرشپ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر آپ کے نام نیچے آئیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں، آپ کے نام ہوں گے، آپ کے موبائل نمبر ہوں گے، اور آپ کی جو اماؤنٹ آپ نے طے کی ہوگی وہ ہوگی۔ حافظ سلمان آپ کو ایوری منتھ ریمائنڈر کروائیں گے، چاہے 100 شیلنگ ہی کیوں نہ ہو۔ 100 اس لیے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بول رہا ہو کہ نہیں یار میں تو نہیں دے سکتا، آپ دینے والے بنے، اللہ نے دیا ہے 500 لکھوائے، 1000 لکھوائے، ایک اسٹوڈنٹ کا پورا خرچہ اٹھا لے، 8000 کینیا شیلنگ ہے۔ اگر آپ کا بچہ عالم حافظ نہیں ہے، ڈاکٹر بنایا، آپ نے پائلٹ بنایا، انجینئر بنایا، کسی کے بچے کو حافظ عالم بنا دو، اللہ نے پیسہ دیا ہے نا، کسی کے بچے کو بنا دو اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے بیٹے تو بن گئے برگر، میرے بیٹے تو بن گئے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، اے اللہ میں کسی کے بچے کو حافظ عالم بنا رہا ہوں، یہی تو قبول فرما لے۔ تو اگر حافظ سلمان کے پاس عشاء کے بعد آ کر لکھوا دیں جس طرح میں نے کہا ہے، اور لیڈیز بھی اگر مجھے سن رہی ہیں تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مسز سلمان، ان کی جو وائف ہیں یہ اوپر موجود ہیں، نماز کے بعد یا ابھی ان کے پاس آئیں اور اسی طرح سے اپنا نام لکھوائیں اور اپنے موبائل نمبر لکھوائیں اور ایک اماؤنٹ فکس کر لیں کہ میں ہر مہینے اتنی اماؤنٹ دوں گی۔ یہ وہ ہے جو نفلی صدقہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ لیڈیز بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے بتانا پڑے گا کہ زکوٰۃ ہے۔ اگر نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقہ بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالا کریں تو سنی مسلم انجمن ان کو بھی یاد رکھا کریں، یہ صرف اور صرف آپ ہی کے بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ اب تو ایشین بچے بھی ہیں، آپ نے دیکھا اس دفعہ تلاوت کرنے والے ہمارے ایشین بچے تھے جنہوں نے سورہ ملک پڑھی، قصیدہ پڑھنے والے بھی ہمارے ایشین بچے تھے۔ ہمیں بولا جا رہا تھا کہ نہیں جناب یہ دارالعلوم تو ایشین کے لیے بنایا تھا ہم نے، ایشین بچے کہاں ہیں؟ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کے اس دارالعلوم برکات مصطفیٰ میں مور دین 12 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایشین ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ سے پرومس کر لیں اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، اللہ کے ساتھ بات کر لیں، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگلی سال پھر دوبارہ لیکچر سنیں اور آپ کو لگے نہیں اگلے سال پھر میں پرومس